یہ کہانی جھوٹ نہیں بلکہ سچ پر مبنی ہے جو میرے نانا ابو اور ان کے دوست کے ساتھ رونما ہوئی تھی۔ نانا جان بتاتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دیہات میں رہتے تھے۔ تب ہر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، دوسرے گاؤں میں پردے پر فلم دکھائی جاتی تھی، اور میرے دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ فلم دیکھنے جانا ہے، آج شام مغرب کے وقت کسی کو مت بتانا، میں شام میں آؤں گا اور ہم چپکے سے فلم دیکھنے چلیں گے۔ نانا جان نے بھی حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے۔ گاؤں والوں کی سادہ طرز زندگی، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی لوگ کھانا وغیرہ کھا کر اپنے بستر میں چلے جاتے۔ نانا بھی کھانا وغیرہ کھا کر گھر کے بیرونی سمت احاطہ میں چارپائی بچھا کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد ان کے دوست نے باہر سے ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا تو نانا جان سمجھ گئے کہ ان کا دوست آ گیا ہے، اور نانا ابو دیوار پہ لانگ کر باہر کی سمت آ گئے۔ اب دونوں دوست دوسرے گاؤں کی طرف چل دیے۔ واپسی پر کافی رات ہو گئی تھی، تبھی ایک ویران اور سنسان راستے میں ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ اس نے سر پر کپڑوں والی گٹھری اٹھائی ہوئی تھی۔ نانا نے سوچا کہ بزرگ عورت کی مدد کر دیں، نہ جانے کہاں جا رہی ہے اتنا وزن اٹھائے ہوئے۔ تب نانا جی اپنے دوست کو کہتے ہیں، یار چلو اس کی مدد کرتے ہیں، اور نانا ابو کے دوست کہنے لگے، چھوڑو نا یار، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اور نہ جانے کون ہے یہ مائی۔ تو نانا جی نے کہا، پاگل بوڑھی مائی ہے، مدد کر دیتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ تو دوست نے کہا کہ مجھے نہیں کمانا ثواب، تو چل سیدھا گھر۔ پر نانا جی کے اصرار پر دونوں بوڑھی عورت کے پاس گئے اور مخاطب ہوئے، السلام علیکم اماں جی، آپ اس وقت اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں، اور وہ بھی اکیلی؟ تو وہ بوڑھی عورت رک گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں اپنی بیٹی کے گھر سے واپس آ رہی ہوں، واپسی پہ سواری دیر سے ملی اس لیے اندھیرا ہو گیا، بس کچھ ہی فاصلے پہ ہے میرا گھر، موسم بھی کچھ آندھی والا ہو رہا تھا۔ تو نانا جی نے کہا، لائیں اماں جی، سامان ہمیں پکڑا دیں، ہم آپ کو گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اور گٹھری دوست کو تھما دی۔ کچھ ہی دور جا کر ایک قبرستان تھا، اور اس کے سامنے کی طرف بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس گھر کی سمت چل پڑی، دونوں دوست بھی ساتھ تھے۔ بوڑھی عورت کے نانا کے دوست اور ساتھ ساتھ نانا بھی تھوڑا گھبرا گئے تھے کہ قبرستان بھی پاس ہے گھر کے اور اندھیری بھی۔ تب ہی بوڑھی عورت نے دروازے کی کنڈی کھولی اور دونوں کا دھیان بٹا۔ تو بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا اندر آ جاؤ، کچھ دیر آرام کر کے چلے جانا۔ پہل دونوں نہیں مانے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، پر بوڑھی عورت کے اصرار کرنے پر دونوں آمادہ ہو گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر زیادہ بڑا نہ تھا، گھر میں ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، ایک باورچی خانہ اور ایک واش روم بنا تھا۔ وہ اماں انہیں کمرے میں لے گئی، وہاں اماں نے لالٹین جلائی، کمرے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اماں کہتی، بیٹا تم لوگ آرام کرو، تب تک میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ دونوں کہنے لگے، ٹھیک ہے اماں۔ نانا جان کہتے ہیں کہ دماغ میں اتنا خیال بھی نہ آیا تب کہ اتنی رات کے اکیلی بوڑھی عورت کیسے کھانا بنانے گئی۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ عورت ہاتھ میں بڑا سا تھال چاولوں سے بھرا ہوا اٹھا لائی۔ دونوں دوست حیران تھے کہ اتنی جلدی چاول بن گئے۔ وہ بوڑھی عورت پاس آئی، لو بیٹا تم لوگ کھانا کھاؤ، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ جب وہ بوڑھی عورت باورچی خانے کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں، چاولوں کی تھال میں انسانی ہاتھ بازو سمیت پڑا ہے۔ دونوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ نانا جان بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ جب دونوں بھاگنے کی غرض سے اٹھے تو کمرے میں انسانی ہڈیاں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ تب تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بوڑھی عورت واپس آئی تو اس نے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی اتنی بھیانک تھی کہ دوست نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ نانا نے دوست کو پکڑ کے ہوش کرایا اور منہ میں یہ آیات پڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت بھیانک شکل اختیار کر گئی کہ نانا کہتے ہیں نا، انسانی شکل نہ جانور جیسے کہ دیکھ کے جان نکل جائے۔ تب عورت گرائی کہ آج اتنے مہینوں بعد انسانی گوشت کھاؤں گی میں۔ نانا اور ان کے دوست کی سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، بچنا ناممکن ہے۔ جب وہ بلا ان کی طرف لپکی تو نانا کو جب کچھ نہ سوچا تو اس بلا کو دھکا دیا اور پاس پڑی لالٹین ہی ہاتھ میں آئی تو اپنی پوری طاقت سے
کھینچ کے وہ اس بلا کے سر پر ماری۔ وہ بلا چیخی اور ذرا دور جا گری تو دونوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی۔ منہ میں اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ اتنا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ سانس گھر کے دروازے پر آ کے لیا اور دونوں اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ نانا کہتے ہیں کہ 2 دن بعد کہیں جا کے ہمیں ہوش آیا اور گھر والے الگ پریشان تھے۔ پورا گاؤں نانا کے گھر اکٹھا تھا کہ آخر ماجرا کیا تھا، دونوں گھر کے باہر بے ہوش کیوں ملے۔ تو نانا اور ان کے دوست نے اسے لے کر اس رات نما ہوا سارا واقعہ اور سارا ماجرا سنا دیا، جس پہ کچھ لوگوں نے تو یقین نہ کیا اور انہیں لے کر اس جگہ گئے جہاں قبرستان تو موجود تھا، لیکن اس کے پاس کوئی گھر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آج بھی نانا جان جب یہ واقعہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کی پناہ یہ زندگی تھی کہ بچ نکلے، ورنہ وہ رات قیامت خیز تھی اور وہ چہرہ آج بھی نہیں بھولا۔